الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین مولانا مقتدانا وہادینا وسیدنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ اما بعد فقد قال امیر المومنین علی بن ابی طالب العلم وراثۃ کریمہ۔ امام علی علیہ السلام کے اس قول کی ذیل میں یا اس قول کے تحت جو آپ کا حکمت نمبر 5 میں آپ نے بیان کیا ہے، نہج البلاغہ جو ایک کوشش ہے کہ ہم سب مل کے بیٹھیں اور نہج البلاغہ کے بارے میں غور کریں، چونکہ غور و فکر ہی انسان کی نجات کا ذریعہ غور و فکر ہی ہے۔ غور و فکر کے ذریعے انسان کو ہر عزت نصیب ہو سکتی ہے اور ہر ذلت سے انسان دور ہو سکتا ہے غور و فکر کے ذریعے، اور علم سے بڑا کوئی خزانہ ہے نہیں۔ اس لیے امام نے حکمت نمبر 5 میں پہلا ہی جملہ یہ فرمایا، العلم وراثۃ کریمہ، علم سے بہتر کوئی میراث نہیں ہے۔ اس لیے کہ تمام میراثیں جو ہم چھوڑ کے جا سکتے ہیں یا جاتے ہیں وہ ناپید ہو جاتی ہیں اور ہو سکتی ہیں، لیکن علم ایک ایسا خزانہ ہے کہ یہ میراث کبھی ناپید نہیں ہو سکتی، نسلوں تک باقی رہتی ہے، اور علم بہت دور تک انسان کو چمکاتا رہتا ہے۔ اس بنیاد پر ہم نے نہج البلاغہ کو شروع کیا آپ کی خدمت میں، جو ایک ایسا سبق ہے جس کے ذریعے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بھی اصلاح ہو اور ہمارے سماج اور معاشرے کی بھی اصلاح ہو، اور اس کے بدلے میں وہ ساری برکتیں جو اصلاح کے بعد ہاتھ آتی ہیں یا اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں، وہ ساری برکتیں ہمیں حاصل ہو جائیں۔ اس لیے ہم نے تھوڑی چھوٹی باتوں سے گفتگو کو شروع کر رہے ہیں، تاکہ جب دھیرے ہم چلیں گے تو انشاءاللہ بڑی بڑی باتیں سمجھنے کے لائق ہو جائیں گے۔ نہج البلاغہ معمولی بات نہیں ہے، بڑی عظیم کتاب ہے، اور اس کائنات کے سب سے بڑے عالم جن کو پیغمبر اسلام نے علم کا دروازہ قرار دیا ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اس کا کلام ہے۔ حکمت نمبر 113 کے متعلق ہم نے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا، جس میں امام نے 18 نصیحتیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے ہم نے 3 نصیحتیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی اس سے پہلے درس میں، اس سے پہلے سبق میں، اور وہ 3 نصیحتوں میں سے تھوڑا ابھی بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں، تاکہ بات دوبارہ جو ہے ذہن میں ابھر آئے اور یادداشت میں ثابت ہو جائے۔ سب سے پہلی بات تو پہلی نصیحت میں امام نے یہ فرمائی تھی، لا اعمال اعود من العقل، عقل سے بڑی فائدہ مند کوئی دولت نہیں ہے۔ اور واقعاً عقل کی ایسی تعریف کی گئی ہے روایات میں، آیات میں، کہ شاید کسی چیز کی ایسی تعریف کی گئی ہو جیسی عقل کی تعریف کی گئی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام عقل کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں، انسان کا سب سے بہترین دوست اس کی عقل ہے، اور سب سے بدترین دشمن اس کا جہالت ہے، سب سے بدترین دشمن۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ سوال کیا گیا، مولا عقل کس کو کہتے ہیں؟ تاکہ یہ اندازہ تو ہو کہ عقل کس کو کہتے ہیں، کہیں ہم عقل مند ان لوگوں کو نہ سمجھ لیں
جو اپنی طاقت کے ذریعے یا اپنے ظلم و ستم کے ذریعے لوگوں کے سروں پر حکومت کرتے ہوں، یا جو ہے دوسروں کے حقوق کو غصب کر لیتے ہوں اور دنیا میں بڑا دولت اور بڑا مال و ذخیرہ جمع کر لیتے ہوں، اور ہم سمجھتے ہوں کہ ان کے پاس تو صاحب بڑی عقل ہے، یہ تو لوگوں کے سروں پر حکومتیں کر رہے ہیں۔ تو حکومتیں کرنے کا نام عقل نہیں ہے، بلکہ عقل کے معنی کی طرف امام جعفر صادق علیہ السلام نے اشارہ کیا ہے۔ جب امام سے سوال کیا گیا کہ مولا عقل کس کو کہتے ہیں، تو امام نے جواب دیا ما عبیدہ بہ الرحمن واقتصبا بہ الجنان۔ عقل اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے معبود کی عبادت کی جائے اسے عقل کہتے ہیں۔ یعنی عقل انسان کے اندر مالک کی، اپنے پروردگار کی اطاعت کرنے کے جذبے کو ابھارتی ہے عقل، اور اس کے بعد جب انسان اطاعت کرتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجے کے طور پر خدا کی طرف سے اسے جنت ملتی ہے۔ تو اس اعتبار سے عقل سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ دوسری بات جو امام نے فرمائی ولا وحدتا اوحش من العجب، اور عجب سے بڑی یعنی خود پسندی۔ خود پسندی کس کو کہتے ہیں؟ تھوڑی سی بات اس سے پہلے بھی آ چکی تھی۔ خود پسندی کہتے ہیں کہ انسان کو فقط اپنا ہی وجود پسند آتا ہو، اپنا ہی کام پسند آتا ہو، اپنے ہی اعمال اچھے لگتے ہوں، اور دوسرے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہو۔ اور جب انسان اپنے آپ کو خود پسند کرنے لگتا ہے، یعنی اس کے اندر خود پسندی پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر وہ حکم خدا کو بھی رد کر دیتا ہے اور مالک کی بات کو بھی قبول نہیں کرتا۔ جیسا کہ جب ابلیس کے سامنے اللہ نے یہ حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، تو آدم نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، پروردگارا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، لہذا میں افضل ہوں۔ تو خود پسند اس کو کہتے ہیں جو اپنی بڑائی اور اپنی فضیلت کا قائل ہو، اس کو خود پسند کہتے ہیں۔ اور اس خود پسندی کے نتیجے میں پتہ ہے کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ابلیس کی 6000 سال کی عبادتوں کو اکارت، جب تھوڑی سی دیر کی خود پسندی 6000 سال کی عبادتیں ختم کر سکتی ہے اور اس کو راندہ درگاہ بنا سکتی ہے، تو ہم اپنے بارے میں خیال کریں۔ یہ بات بھی امام نے نہج البلاغہ میں فرمائی ہے، کیا ابلیس کسی اور خدا کا بندہ ہے اور ہم کسی اور خدا کے بندے ہیں؟ یہ تو اچھی بات نہیں ہے کہ ایک بندے کو تو خدا نے خود پسندی کی وجہ سے اپنی بارگاہ سے نکال دیا ہو، اور دوسرے بندے کو خود پسندی کی وجہ سے کہہ رہا ہو کہ آ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جو بھی خود پسند ہے اس کے اعمال اکارت کر دیے جائیں گے۔ ایک روایت اور ہے، یہ روایت بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے، جس میں امام نے ارشاد فرمایا کہ 2 آدمی مسجد میں داخل ہوئے، ایک فاسق و فاجر تھا، بے پناہ گناہوں میں لتھڑا ہوا تھا، اور دوسرا جو ہے عبادت گزار تھا۔ لیکن جیسے ہی یہ دونوں مسجد سے داخل ہوتے ہیں تو فاسق و فاجر اللہ کے عبادت گزار بندوں میں شمار ہو گیا تھا، اور جو انسان عبادت گزار بندوں میں تھا وہ فاسق و فاجر میں شمار ہو گیا۔ اس کا جواب امام نے خود ہی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ مسجد میں داخل ہوا تو اپنی عبادتوں پر اترا رہا تھا، اپنی عبادتوں پر اترا رہا تھا، میں تو بڑا عبادت گزار ہوں۔ لیکن جو گناہ گار تھا وہ اپنی عبادت پہ اللہ کے سامنے شرمندہ تھا، اس کی شرمندگی کی وجہ سے خدا نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، اور اس کے اترانے کی بنیاد پر خداوند عالم نے اس کی نیکیوں کو اکارت کر دیا۔ تو اس اعتبار سے ہم جو ہے غور کریں کہ نہج البلاغہ واقعاً امام ہمیں کن کن باتوں کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یہ باتیں ہم اپنے مطالعے میں لے کے آئیں، لکھ لیں کسی جگہ پر، اور ان چیزوں کو روز دیکھیں کہ امام نے ہمیں 18 نصیحتیں کیا فرمائی ہے نہج البلاغہ کے کلمات قصار میں، حکمت نمبر 113 میں۔ اور جب یہ دیکھیں کہ امام نے سب سے بڑی دولت عقل کو قرار دیا ہے،
تو ہم عقل کو استعمال کریں اپنے روزانہ کے کاموں میں، اپنی باتوں میں، اپنی گفتگو میں، اپنے ایک دوسرے سے تعلقات کی بنیاد پر تو عقل کو استعمال کریں، لہذا خود پسند نہ بنیں۔ تیسری چیز جس کی طرف ہم نے اس سے پہلے اشارہ کیا تھا اور بیان کی تھی، وہ کیا بیان کی تھی امام نے؟ ولا عقل کالتدبیر، اور تدبیر سے بڑی کوئی عقل نہیں ہے تدبیر۔ اب تدبیر کے سلسلے میں وہ حدیث ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جب کسی چیز کا ارادہ کر لو، کسی کام کے کرنے کا، تو اس کے نتیجے پر غور کرو۔ اگر نتیجہ اچھا ہے تو اس کام کو کرو، اور اگر نتیجہ اچھا نہیں ہے تو اس کام کو بالکل بھی انجام نہ دو۔ آج دوسری حدیث اس کے سلسلے میں بتاتے ہیں جو امام کی ہے۔ اس سلسلے میں امام نے ارشاد فرمایا، بلکہ پیغمبر کی ہے، پیغمبر نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی امت کی غریبی کا ڈر نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ مجھے اپنی امت کی غریبی کا ڈر نہیں ہے، فقیری کا ڈر نہیں ہے۔ اگر مجھے اپنی امت کا ڈر ہے تو اس بات کا ڈر ہے کہ میری امت ناسمجھی اور نادانی کے کام نہ انجام دے، اس لیے کہ نادانی انسان کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ تو یہ تین باتیں، تین نصیحتیں ہم نے آپ کی خدمت میں اس سے پہلے پیش کی تھی، تھوڑی تھوڑی باتیں آپ کی خدمت میں پھر بھی عرض کر دیں۔ آج الحمدللہ ہم اگلی تین باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور وہ کیا کیا ہیں پہلے ہی آپ کی خدمت میں بیان کر دیتے ہیں تاکہ ایک طریقے سے ایک خاکہ آپ کے ذہن میں موجود رہے۔ گنتی کے اعتبار سے چوتھی نصیحت ہے، مگر آج کے درس کے اعتبار سے پہلی ہے۔ پہلی نصیحت میں کیا فرماتے ہیں؟ یعنی گنتی کے اعتبار سے چوتھی نصیحت، ولا کرمک التقوی، اور تقوی کے جیسی کوئی فضیلت نہیں ہے، تقوی کے جیسی کوئی فضیلت نہیں۔ اس کے بعد پانچویں نصیحت میں امام کیا فرماتے ہیں؟ ولا قرینک حسن الخلق، اور اچھے اخلاق سے بہتر کوئی دوست اچھے اخلاق سے بہتر نہیں ہے، کوئی دوست اچھے اخلاق سے بہتر نہیں۔ ساتویں نصیحت، چھٹی نصیحت میں امام کیا فرماتے ہیں؟ ولا میراث کالادب، اور ادب کے جیسی کوئی میراث ہی نہیں ہے ادب و آداب۔ لہذا سب سے پہلی چیز جو امام نے تقوی کے بارے میں فرمائی ہے کہ تقوی سے بڑی کوئی بزرگی نہیں ہے، فضیلت نہیں ہے، بلکہ تقوی تو وہ ہے کہ جو انسان کو مخلوق خدا میں محترم نہیں بلکہ خدا کی نگاہ میں محترم بنا دیتا ہے۔ اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں اللہ کے نزدیک جو ہے سب سے زیادہ محترم وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، اور بے شک اللہ تو جو ہے متقیوں سے محبت کرتا ہے، اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ ایک جگہ اور فرماتے ہیں، قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ مع المتقین، جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ خدا، اور خدا کن کے ساتھ ہے؟ متقیوں کے ساتھ ہے، اور پھر خدا متقیوں سے محبت بھی کرتا ہے۔ اور ایک جگہ امام علی دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں مفتاح الکرم التقوی، تقوی ہر فضیلت کی چابی ہے، تقوی ہر فضیلت کی کنجی ہے۔ تقوی انسان کو ہر غلامی سے نجات دیتا ہے۔ لہذا جب ہم تقوی کے معنی کی طرف جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ تقوی کا مادہ ہے وقا، اور وقا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو محفوظ، حفاظت، کسی چیز کی حفاظت۔ جب اس کے دوسرے معنی میں جاتے ہیں، اتقاء میں اس کو لے کے آتے ہیں تو اتقاء کے معنی ہو جاتے ہیں حفاظت کرنا، محفوظ رکھنا۔ اور اس سے بڑھ کے راغب اپنی مفردات قرآن میں تقوی کی تصریح کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تقوی کے معنی ہے انسان کا خود کو محفوظ رکھنا ان باتوں سے جو انسان کو نقصان دیتی ہو۔ تو اب سوال یہ ہے کہ انسان کو کون سی باتیں نقصان دیتی ہے؟ اس کا جواب بھی امام نے نہج البلاغہ کلمہ حکمت نمبر 82 میں ارشاد فرماتے ہوئے کہا
ولا یخافن الا ذنبا، اپنے گناہوں کے علاوہ کسی سے نہ ڈرنا، یعنی گناہ ہے جو انسان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ کیا پہنچاتی ہے؟ گناہ انسان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ ہم اپنی گفتگو میں کہتے ہیں اس جگہ پر کوئی بھی چیز انسان کے ایک جہان کو خراب کر سکتی ہے، رائفل ہو کہ توپ ہو کہ حادثے ہوں کہ زلزلے ہوں کہ بارشیں ہوں کہ طوفان ہو کہ سمندر کی سونامی لہریں چڑھائیں، کیا کر سکتی ہیں؟ فقط ہماری دنیا ہی تو خراب کر سکتی ہیں۔ اگر سونامی لہریں بہہ کے ہمارے گھر کو برباد کر دے، ویران کر دے، ہمیں تباہ کر دے، ڈبا لے جائیں، تو کیا کریں گی یہ سونامی لہریں؟ زیادہ سے زیادہ ہمارا گھر چلا جائے گا، ہم ڈوب جائیں گے، ہم مر جائیں گے، ہمارے بچے مر جائیں گے، بس اس سے زیادہ تو اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن گناہ وہ خطرناک بیماری ہے جو ہماری دنیا کو بھی خراب کر دیتی ہے اور ہماری آخرت کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ کیا فرمایا؟ وَلَا يَخَافَنَّ إِلَّا ذَنبًا، اپنے گناہوں کے علاوہ کسی سے نہ ڈرنا۔ اور پھر نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 16 میں کتنی عظیم باتیں امام ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ گناہوں کی مثال ایسے سرکش گھوڑوں کی طرح ہے، یا گاڑی لے لیجئے آج کے زمانے میں، اس زمانے میں گھوڑے تھے تو ٹھیک ہے، آج کے زمانے میں گاڑی لے لیجئے، گناہوں کی مثال ایسے سرکش گاڑیوں کی طرح ہے جن کے بریک فیل ہو گئے ہوں اور ڈرائیور سے بے قابو ہو گئی ہوں، اور جب گاڑیاں بے قابو ہو جاتی ہیں تو کہاں لے جا کے گراتی ہیں؟ کھائی میں گراتی ہے، پہاڑوں سے ٹکراتی ہے، تباہ و برباد کر دیتی ہے، نیست و نابود کر دیتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے امام نے کیا فرمایا؟ گناہوں کی مثال ان سرکش گھوڑوں کی طرح ہے جو اپنے مالک سے بے قابو ہو گئے ہوں اور اپنے سوار کو سیدھا جہنم میں لے جا کے گرا دیتے ہوں۔ گناہ انسان کو جہنم میں گرا دیتی ہے۔ اس کے بعد کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اور تقوی کی مثال ان گھوڑوں کے جیسی ہے جو رام ہو، مالک کے قابو میں ہو، سوار کے قابو میں ہو، اور مالک کے اشاروں پر وہ چلتے ہوں، اور جب مالک کے اشاروں پہ چلتے ہیں پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اور یہ اپنے تقوی کی سواری اپنے مالک کو باغ جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ یاد رکھیے گا جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، خطبہ نمبر 16، تقوی اپنے مالک کو جنت کے دروازے تک پہنچا دیتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں ہی، تقوی ہر بند دروازے کو کھولنے کا ذریعہ ہے۔ تقوی کتنی عظیم باتیں ہیں۔ واقعاً اگر ہمارے سماج اور معاشرے میں جو علم ہے، میں کچھ الگ سے تو نہیں بتا پاؤں گا نا، اس لیے کہ علم تو وہی ہے، میں بھی انہی سب باتوں کی تکرار آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن اسلام نے ایک جگہ رکھی ہے تذکر کی، یاد دہانی کی، اور یاد دہانی کو قرآن نے عبادت قرار دیا، یاد دہانی کو قرآن نے عبادت قرار دیا ہے۔ لہذا تقوی کے ذریعے سے کیا فرماتے ہیں تقوی کے بارے میں کہ تقوی تمہیں ہر بند دروازے کی چابی تقوی ہے، ہر بند دروازے کو آپ تقوی کے ذریعے سے کھول سکتے ہو۔ قرآن مجید میں بھی اس طریقے کی آیت ہے کہ اگر بستی والے، اگر شہر والے، اگر آبادیاں والے اللہ کے تقوی کو حاصل کر لیتے، اختیار کر لیتے، تو اب قرآن کہتا ہے لا فتحنا علیہم ابواب السماوات والارض، تو ہم ان کے لیے زمین و آسمان کے دروازے کھول دیتے، زمین و آسمان کے دروازے۔ اللہ اکبر۔ لہذا تقوی ہر بیماری کے لیے دوا ہے، ہر نجات کا، ہر عزت، ہر غلامی سے نجات ہے۔ اسی طریقے سے امام ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، جس نے تقوی کو اختیار کر لیا اس نے اپنی عقل کو زندہ کر لیا اور اپنے نفس امارہ کو کچل ڈالا۔ جس نے تقوی کو اختیار کر لیا، جس نے اپنے تقوی کو اختیار کر لیا، اس نے اپنے نفس امارہ کو جو ہے کچل ڈالا اور اپنے جو ہے تقوی کے ذریعے اپنی عقل کو زندہ کر لیا۔ اور تقوی کے سلسلے میں امام نہج البلاغہ میں اور ارشاد فرماتے ہیں تقوی وہ ہے جس کے ذریعے سے
تمہاری بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے، شفاء مرض اجسادکم، اور تمہارے بدنوں کی بیماریوں کو شفا دے سکتا ہے، اور تمہارے سینوں میں جو فساد ہے اس کی اصلاح کر سکتا ہے، اور تمہارے نفوس کی گندگیوں کو بدل کے پاکیزگی عنایت کر سکتا ہے۔ یہ تقوی کے سلسلے میں امام فرماتے ہیں مرض و شفاء و مرض اجسادکم، تقوی تمہارے بدنوں کی بیماری کی دوا ہے۔ لہذا تقوی ہر غلامی سے نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ بھی امام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اتقن من کل ملکہ، تقوی ہر غلامی سے آزادی کا نام ہے، چاہے وہ گناہوں کی غلامی ہو، رتبے کی غلامی ہو، شہرت کی غلامی ہو، تعلقات کی غلامی ہو، چاہے انسان کا روح غلام ہو، چاہے انسان کا بدن غلام ہو، تقوی ہر بیماری کی دوا ہے تقوی۔ لہذا تقوی کے سلسلے میں اور آگے ارشاد فرماتے ہیں، آپ دیکھیے، بلکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر بیماری کی دوا ہے تقوی، تو اس سلسلے میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے تاریخ میں۔ بدن کی کھوئی ہوئی صحت، بیماری جو ہے صحت میں بدل جاتی ہے تقوی کے ذریعے۔ تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک جوان جو بہت ہی زیادہ غنی تھا، مالدار تھا، مگر جوان تھا، یہاں تک کہ دولت کا اتنا انبار تھا کہ لکھا ہے تاریخ نے 18,000 طلائی دینار، سونے کے 18,000 طلائی دینار اس کے پاس موجود تھے۔ گناہوں کی وجہ سے، کثرت شہوت کی وجہ سے، بہرا روی کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہو گیا۔ اور ظاہر سی بات ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کی مزور طاقت اسے توڑ کے رکھ دیتی ہیں، بیمار کر دیتی ہیں۔ لہذا کیا ہوا، وہ بیمار ہو گیا، اور جب بیمار ہو گیا اور موت کو اس نے بہت نزدیک سے دیکھ لیا موت کو، تو اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز کرنے لگا، دل ہی دل میں اللہ سے مناجات کرنے لگا۔ اس وقت جو ہے انسان کے لیے بہت ہی غنی موقع ہوتا ہے، جب وہ تنہائی میں اپنے پروردگار کو یاد کرتا ہے تو اس کا سینہ اللہ کی یاد سے بھر جاتا ہے، اپنے رب کو یاد کرنے لگا۔ موت کو جب دیکھ لیا تو رب کو یاد کرنے لگا، اور کہنے لگا دل ہی دل میں، پروردگارا اگر تو مجھے نجات دے دے گا تو میں گناہوں کو چھوڑ دوں گا۔ اس کی دعا قبول ہو گئی، چونکہ گناہ کے چھوڑنے میں ہی تو نجات ہے۔ تقوی یعنی گناہوں کے چھوڑنے کو ہی تو تقوی کہتے ہیں۔ اب جب اس نے پورا پکا وعدہ کر لیا کہ پروردگارا میں گناہوں کو چھوڑ دوں گا اگر تو نے مجھے موت سے نجات دے دی، بیماری سے شفا دے دی۔ امام بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ شفا و مرض اجسادکم، تقوی تمہارے بیمار بدنوں کا علاج ہے، شفا ہے، شفا۔ یہ اپنے وعدے پہ برقرار رہا، دیکھتے ہی دیکھتے اس کی دعا قبول ہو گئی، اور خداوند عالم نے اسے شفا عنایت کی۔ اور اس نے ایک منت بھی مانگی تھی، ایک نظر بھی مانگی تھی، وہ یہ تھی کہ میں انشاءاللہ شفا یاب ہونے کے بعد حج پہ جاؤں گا، حج کرنے کے لیے۔ یہ حج کرنے کا ارادہ کیا، مکمل شفا ہو گئی اسے۔ جب اس نے حج کرنے کا ارادہ کیا تو کیا ہوا کہ اس کے پاس جو 18,000 طلائی دینار تھے ان کو کیا کریں۔ اس زمانے میں بادشاہ کا ایک قاضی تھا، جو قاضی بڑا ہی امانت دار تھا، اس کی شہرت تھی کہ بے پناہ امانت دار ہے، بے پناہ۔ لہذا لوگوں نے مشورہ دیا کہ قاضی کے پاس اپنی امانت کیوں نہیں رکھ دیتے، تاکہ جب واپس آؤ تو تمہیں تمہاری امانت مل جائے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ امانت رکھنے کے بعد ایک مٹکے میں، ایک مٹی کی جو ہے ہنڈیا میں کہہ لیجئے، ایک مٹی کے برتن میں اس نے ان 18,000 طلائی دینار کو رکھا اور قاضی کے پاس امانت کے طور پر رکھ دیا، اور حج کرنے کے لیے چلا گیا۔ اور جب یہ حج کرنے کے لیے چلا گیا تو اس نے حج کیا، کرنے کے بعد تمام ارکان، کچھ پریشانیاں بھی آئی، کچھ دقتیں بھی آئی، لیکن یہ ثابت قدم رہا۔ اور حج مکمل کرنے کے بعد جب یہ واپس آیا تو یہ قاضی کے پاس گیا، حضور علی میری جو ہے مشکل آسان کیجئے، میری جو ہے امانت دے دیجئے۔ قرآن میں اس سلسلے میں ایک آیت اور بھی ہے جو تقوی کی بڑی تعریف کرتی ہے، کہتی ہے، سورہ مبارکہ ہے طلاق میں ارشاد ہوتا ہے 2 اور 3 آیت میں، مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو تقوی الہی اختیار کر لیتا ہے
خدا اس سے کو مشکلات سے نکلنے کا راستہ عطا کر دیتا ہے۔ اور پھر اگلی بات کیا کہتا ہے؟ یہیں تک نہیں بات رہ جاتی، اگلی بات کیا کہتا ہے؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور خدا اسے ایسے راستے سے رزق دیتا ہے کہ اس کا وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ اور پھر اگلی تیسری بات کہتا ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور پھر آخر میں آیت کے کہتا ہے اور اللہ اپنا ہر کام کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے اور خدا کا حساب مقرر ہے۔ لہذا اس نے چونکہ تقوی اختیار کر لیا تھا، اب یہ قاضی کے پاس آیا، قاضی صاحب میری پریشانی ہے، مجھے جو ہے میری امانت دے دیجئے۔ قاضی جو بظاہر دیندار تھا، اس نے نیکیوں کا لباس پہن رکھا تھا مگر وہ حقیقت میں نیک نہیں تھا۔ کہنے لگا کون سی آپ کی امانت ہے؟ اسے بڑا تعجب ہوا کہ کیا بھول گئے میں حج پہ جاتے وقت آپ کے پاس؟ کہا یہاں سے چلے جاتے ہو کہ یا میں دوسرے لوگوں کو بلا کے بتاؤں کہ آپ پاگل ہو گئے ہو، ذہنی بیماری میں مریض ہو گئے ہو، خامہ خواہ آ کے مجھے جو ہے پریشان کر رہے ہو۔ اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، مگر قرآن نے کیا کہا؟ مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ کا تقوی اختیار کر لیتا ہے خداوند عالم اسے مشکلات سے نکالنے کا راستہ بتا دیتا ہے۔ یہ پریشان ہو گیا، پریشان ہو کے یہ جنگلوں میں ٹہلنے لگا۔ یہ پریشان گھوم رہا تھا کہ اس زمانے کا بادشاہ ادھر سے گزرا، اس کے ساتھ اس کے وزیر وغیرہ بھی تھے۔ کچھ ایسا ہوا کہ وزیر پیچھے رہ گئے اور بادشاہ آگے نکل گیا۔ اس نوجوان کی ملاقات وزیر سے ہو گئی، اور جب وزیر سے ہو گئی تو وزیر نے پوچھا اس جنگل میں کیوں پریشان گھوم رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ایسا ایسا ہوا اور میری پریشانی کا سبب یہ ہے کہ میرا سارا مال میرے ہاتھ سے چلا گیا اور قاضی بالکل میری امانت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس وزیر نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ جب یہ واپس اپنے شہر آئے، بادشاہ بیٹھا، بادشاہ کے نزدیک بات ہونا شروع ہوئی تو تنہائی کا موقع پانے کے بعد اس وزیر نے کہا کہ ایسا ایسے جوان سے ملاقات ہوئی تھی اور وہ قاضی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ بالکل بھی جو ہے ہماری امانت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وزیر نے کہا، بادشاہ نے کہا کہ اس جوان کو میرے پاس بلا کے لاؤ۔ جوان جو ہے وزیر کے بادشاہ کے پاس آیا، بادشاہ نے پورا معاملہ سنا اور اس جوان سے کہا کہ فلاں شہر چلے جاؤ اور 2 4 5 10 مہینے سال بھر ادھر دکھائی مت دینا، مگر اتنی دور مت چلے جانا کہ میں اگر بلاؤں تو آپ کو آنے میں بہت دیر لگ جائے، نزدیک ہی رہنا مگر اس علاقے سے تھوڑا ہٹ جاؤ۔ کوئی مسئلہ نہیں، چلے گئے۔ اب بات آئی کہ گئی ہوگی، چلی گئی ادھر ادھر جو ہے۔ ایک دن وہ بھی آیا کہ اس قاضی کو بادشاہ نے بلایا، اور بادشاہ نے بلانے کے بعد کہا کہ قاضی تمہیں تو معلوم ہے یہ حکومت آتی جاتی رہتی ہے، آج میں حاکم ہوں، بادشاہ ہوں، کل کوئی اور ہوگا، اور میری عمر بھی اچھی خاصی ہو گئی، مجھے یہ ایج ڈرا رہی ہے، عمر ڈرا رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ایک دن مر جاؤں اور میرے بچے جو ہے نہتے رہ جائیں اور ان کے پاس کچھ بھی نہ ذخیرہ ہو، سرمایہ ہو۔ لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ 1 لاکھ طلائی دینار میں تمہیں امانت کے طور پہ دیتا ہوں تاکہ میرے مرنے کے بعد تم جو ہے میرے بچوں کو امانت کے طور پہ واپس کر دیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے صاحب، کہا جاؤ تہہ خانے بنانا شروع کرو، صندوق وغیرہ بنانا شروع کرو جس میں خزانے سے 1 لاکھ طلائی دینار ہم آپ کو دے سکیں۔ جب صندوق وغیرہ بالکل تیار ہو گئے اور قاضی نے بادشاہ کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ حضور جو ہے بالکل صندوق تیار ہو گئے ہیں، آپ مال اور خزانہ جو ہے منتقل کرانا شروع کریں، بادشاہ نے اس جوان کو خبر بھجوائی کہ اب تمہارے آنے کا موقع ہے، لہذا جلدی آ جاؤ۔ یہ جوان فوراً بادشاہ کا پیغام پا کے فوراً آ گیا۔ اب جب آیا بادشاہ سے ملاقات کی تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ جاؤ فوراً قاضی سے کہو، اور قاضی سے ایسا کہنا کہ میری امانت آپ دے دیں، اگر وہ منع کریں تو کہنا کہ میں اسی حالت میں بادشاہ کے پاس جا رہا ہوں۔ جوان نے ایسا ہی کیا، جیسے ہی قاضی نے امانت دینے سے منع کیا ویسے ہی جوان نے کہا کہ میں اسی حالت میں بادشاہ کے پاس جا رہا ہوں۔ قاضی نے حساب لگایا کہ اگر 18,000 نہیں دے گا
تو 82,000 کا نقصان ہے، 18,000 کے بدلے 82,000 کا نقصان ہے۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ اس کے 18,000 دینار طلائی دینار واپس کر دو تاکہ 82,000 تو بچ جائیں۔ اس نے قاضی نے جو مٹی کا برتن تھا اس کو اٹھایا اور جوان کے ہاتھوں میں رکھ دیا۔ جوان بالکل اپنی اس امانت کو اسی حالت میں لیے ہوئے بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ قرآن نے کیا وعدہ کیا ہے آپ کو یاد ہے کہ نہیں؟ مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے خدا اس کو مشکلات سے نکلنے کا راستہ بتا دیتا ہے۔ لہذا اس اعتبار سے اس کا راستہ نکل گیا۔ جب یہ اسی صورت میں بادشاہ کے پاس پہنچا، بادشاہ نے فوراً وزیر کو بلایا، اس کو قاضی کو بلایا، اور جب قاضی آیا تو ایک مرتبہ بادشاہ نے کہا کہ اس حالت میں اسے لے کے آؤ کہ نہ پیروں میں چپل پہننے کی اجازت دینا، نہ سر پہ تاج رکھنے کی اجازت دینا، نہ کسی سرکاری رتبے کے طور پر لے کے آنا، بلکہ غلاموں کی طرح لے کے آنا۔ اب جیسے غلاموں کی طرح لے کے آئے تو ایک مرتبہ اس نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ دیکھو تقوی انسان کو کیسے عزت دیتا ہے، مشکلات سے نکال دیتا ہے، اور خیانت و بے ایمانی عزت کو کیسے ذلت میں بدل دیتی ہے۔ تو کیا فرمایا امام نے؟ وہ بات یاد ہے کہ نہیں؟ ولا کرما کالتقوی، تقوی کے جیسی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں، ہر فضیلت کی بنیاد تقوی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کہا تھا؟ شفاء مرض اجسادکم، تقوی تو تمہارے بدنوں کی بیماری کے لیے دوا ہے، شفا ہے۔ اب سوال اس بات کا ہے کہ کیا واقعاً تقوی کوئی پاؤڈر ہے؟ کیا واقعاً تقوی کوئی انجیکشن ہے جو انسان کو بیمار کو لگا دیا جائے گا، پاؤڈر کھلا دیا جائے گا اور بیمار شفا یاب ہو جائے گا؟ نہیں، نہ تقوی کوئی پاؤڈر ہے، نہ تقوی کوئی انجیکشن ہے۔ پھر تقوی کیا ہے؟ جو تقوی کے معنی ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں، اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ متقی انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی حد کے اندر رہتا ہے۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنی حد کے اندر رہتا ہے۔ اور جب انسان اپنی حد کے اندر رہتا ہے تو وہ اپنے حق پر قانے رہتا ہے، اپنے حق پر اطمینان رکھتا ہے، بس اپنے حق پر قانے رہتا ہے، قناعت کرتا ہے اپنے حق پر، دوسرے کے حق پر نگاہ نہیں رکھتا۔ نہ اس کے ذہن میں یہ آتا کہ کس کی کرسی نگل جاؤں، نہ اس کے ذہن میں یہ آتا کہ کس کا گھر کھا جاؤں، نہ اس کے ذہن میں یہ آتا کہ کس کے حقوق لوٹ لوں، نہ اس کے ذہن میں، بلکہ جب وہ اپنے حق پر قانے ہو جاتا ہے تو اس کی روح مطمئن ہو جاتی ہے، اور جب روح مطمئن ہوتی ہے، فکر مطمئن ہوتی ہے، تو وہ جسم کے اعصاب کے تناؤ سے محفوظ رہتا ہے۔ اور آج جتنی بھی بیماری پائی جا رہی ہیں وہ یہاں بودریشن ہوتی ہے، اور جسم میں جو نسیں ہیں وہ تناؤ اختیار کرتی ہے، اور اس تناؤ کے نتیجے میں کبھی ہمارے پھیپھڑے یعنی کڈنی خراب ہوتی ہے، کبھی ہمارے زخم یعنی معدے میں زخم، اور ہم السر کے بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو اگر انسان اپنی حد میں رہتا ہے تو نہ اس کو تناؤ ہوتا ہے، اور جب تناؤ نہیں ہوتا تو وہ السر جیسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتا۔ آج دیکھیے کہ زیادہ تر بیماری کڈنی فیلیئروں کی ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے کسی ہاسپٹل میں جا کے دیکھیں گے تو کڈنی کے مریض اتنے زیادہ ہیں، چونکہ آج کا انسان کل کے انسان سے کہیں زیادہ تناؤ میں ہے، دباؤ میں ہے۔ اور متقی وہ ہوتا ہے جو اپنی حد میں رہتا ہے، اور حد میں رہنے کی وجہ سے اس کے بدن میں تناؤ پیدا نہیں ہوتا، اور تناؤ اسے ہر قسم کی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، اور روح کا اطمینان اسے ہر قسم کی صحت عنایت کرتا ہے۔ امام نے کتنی عظیم بات بتائی۔ تقوی شفاء مرض اجسادکم، تقوی تو تمہارے بدنوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور تقوی کا نتیجہ بے پناہ بہتر عزت کی نگاہ میں نکلتا ہے۔ تقوی کا نتیجہ بے پناہ عزت کی صورت میں۔ آپ جناب یوسف کی داستان کا مطالعہ کریں، جو تقوی کا نتیجہ نکلا ہے وہ کتنی عظیم داستان ہے۔ آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے جب ان سے دوسری مرتبہ غلہ لینے کے لیے آئے،
قرآن مجید نے تقوی کا نتیجہ بیان کرتے ہوئے سورہ مبارکہ یوسف کی آخری آیتوں میں اگر آپ مطالعہ کریں گے واقعاً اندازہ ہوگا کہ کتنا عظیم نتیجہ نکلا تقوی کا۔ جناب یوسف کے بھائی جب دوسری مرتبہ آئے اور بڑی ہی ذلت و حقارت تذلل کے ساتھ کہنے لگے، قرآن مجید نے شاید 87 آیت میں اس کا نقشہ کھینچا ہے، سورہ مبارکہ یوسف کی 87 آیت۔ کیا کہتے ہیں وہ آنے کے بعد؟ ایتھا العزیز، اے سردار، اے مصر کے عزیز، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہے۔ دیکھو کیسی ذلت و حقارت کے ساتھ اس کے سامنے اپنی باتوں کو پیش کر رہے ہیں جس کے ساتھ کل بڑا ظلم کیا تھا۔ کیا کہا؟ ہمارے جو ہے اہل و عیال بڑی ذلت، بڑی سخت پریشانی میں مبتلا ہے، اور دیکھو ہم تھوڑی سی پونجی لے کے آئے ہیں، ذرا سی پونجی ہمارے ہاتھوں میں ہے، دیکھو آپ اس کے بدلے میں ہمیں مکمل غلہ دے دینا۔ اور پھر کیا کہتا ہے قرآن نقشہ کھینچتے ہوئے، اے عزیز مصر، ہم آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں خیرات دیں، اور اللہ خیرات دینے والوں کو جزائے خیر عنایت کرتا ہے۔ پورا قرآن پڑھ رہا ہوں میں آپ کے خدمت میں۔ اللہ جزائے خیر دیتا ہے، خیرات دینے والوں کو خدا جزائے خیر دیتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں خیرات دیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے ابھی تک اپنے آپ کو پہچنوایا نہیں تھا کہ وہ کون ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمیں خیرات دیں تو حضرت یوسف کہنے لگے، تمہیں یاد ہے تم نے اپنے بھائی نادانی کی بنیاد پر اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ اب یہ چونکے اپنے فعل کی طرف پریشان ہوئے اور کہنے لگے، ہائے کہیں تم تو یوسف نہیں ہو۔ اور ایک مرتبہ جناب یوسف نے کہا، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی جناب بن یامین ہے۔ اور ایک مرتبہ جناب یوسف علیہ السلام بہت ہی خوشی کے ساتھ کہتے ہیں، من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر کیسا احسان کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی بات جو جناب یوسف کہتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں، انہو من یتقی ویصبر، اور جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کر لیتا ہے اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ یضیع المحسنین، تو اللہ نیکیاں کرنے والوں کی جزاؤں کو برباد اور ضائع نہیں کرتا۔ دیکھو مجھے نیکی کے بدلے میں، تقوی کے بدلے میں مجھے اللہ نے کیا انعام دیے ہیں۔ لوگوں نے مجھے غلام بنایا، تقوی کے بدلے میں اللہ نے مجھے غلامی سے نجات عطا کی۔ عورتوں نے مجھ سے اپنی خواہش، حقیر و فقیر سے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اظہار کیا، مگر میں نے تقوی کے دامن کو نہ چھوڑا اور کہتا رہا، پروردگارا ان تمام عیش و عشرت سے جس کے بدلے میں یہ مجھ سے خراب خواہش رکھتی ہیں، مجھے قید خانہ عزیز ہے، اور اس کے بدلے میں، اس دن کے تقوی کے بدلے میں اللہ نے آج مجھے عزیز مصر بنا دیا ہے۔ امام نے کیا فرمایا؟ ولا کرمک التقوی، تقوی سے بڑی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے۔ لہذا ہم اپنی دنیا میں دیکھیں، اپنے نیکیوں کی طرف دیکھیں، اپنے حالات کی طرف دیکھیں کہ ہم تقوی کے سلسلے میں، اور اس کے بعد جب ہم کربلا کے جناب یوسف جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے تقوی کے بدلے میں، ایک دن کے تقوی کے بدلے میں مجھے اللہ نے عزیز مصر، کیا جناب یوسف کے لیے کوئی عزتوں میں کمی رہ گئی تھی؟ ہر آدمی یوسف کی غلامی کرنے کے لیے فخر اور عزت محسوس کر رہا تھا، مگر جناب یوسف اس نتیجے کے بعد، یعنی واقعے کے تمام ہونے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے۔ مگر جب ہم کربلا کے میدان میں دیکھتے ہیں، امام حسین علیہ السلام واقعے کے ختم ہونے سے پہلے اس واقعے کے نتیجے کو جانتے تھے، اور کیا فرمایا؟ جب دوسری مرتبہ اپنے خاندان سے رخصت ہونے کے لیے آئے تو کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اے میرے عزیزوں، اے خاندان والوں، اے میرے ناموس و ہمدم، دیکھو تمہارا ہر سختی کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ امام حسین فرماتے ہیں، ہر سختی کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور یاد رکھو خدا تمہارا حامی و مددگار ہے، تو خدا تمہارا پرہیزگار ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں نتیجے کے طور پر
یہ چاہے جو ظلم کر لیں، جو ستم کر لیں، جو پریشانی کر لیں، جو چاہے کر لیں، کامیابی خدا تمہیں ہی عطا کرے گا، اور خداوند عالم تمہیں ہر طرح کی عزت سے مالا مال کر دے گا۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں مگر دیکھو مشکلات کے مقابلے پر اپنی زبان پر کوئی ایسا لفظ نہ لے کے آنا جو تمہاری شان کے خلاف ہو۔ اور اس کے تھوڑے دن کے بعد امام حسین کا یہ یقین جناب زینب کی زبان پر یقین کی صورت میں الفاظ بن کے ابھرتے ہیں، اور جناب زینب سلام اللہ علیہا یزید کے دربار میں یہ کہتی ہیں اے یزید جو تو کرنا چاہتا ہے وہ کر لے، نہ تو ہماری مقبولیت کو ختم کر سکتا ہے اور نہ ہمارے احترام کو ختم کر سکتا ہے، اور نہ تو اس وحی کو مٹا سکتا ہے جو اللہ نے ہمارے خاندان میں زندہ کی ہے۔ تو امام کیا فرما رہے ہیں؟ ولا کرمک التقوی، تقوی کے جیسی کوئی بزرگی، ہر فضیلت کی بنیاد تقوی ہے، ہر فضیلت کی بنیاد۔ اور جہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے وہاں پر خداوند عالم کامیابیوں کا اعلان متقیوں کے ہی لیے کرتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اور آخر میں کیا کہتا ہے؟ اولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں، یہ کتاب جس میں ذرے برابر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو آپ پہ نازل ہوا ہے اے پیغمبر اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، اور یہ اللہ قیامت پر باقاعدہ یقین رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی متقی وہ ہیں جو اپنے پروردگار کی ہدایت کے حامل ہے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ وہ ہیں جو کامیاب ہیں۔ تو ہر کامیابی کی بنیاد تقوی میں ہے۔ امام نے ایک جملے میں کتنی بڑی بات کہہ دی، ولا کرمک التقوی، اور تقوی کے جیسی کوئی بزرگی ہے ہی نہیں، تقوی کے جیسی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں۔ تو اس اعتبار سے اگلی بات جو امام فرماتے ہیں کہ اگلی بات میں کیا کہتے ہیں؟ ولا کرینک حسن الخلق، اور اچھے اخلاق کے جیسا کوئی ساتھی نہیں ہے، اچھے اخلاق کے جیسا کوئی ساتھی نہیں ہے۔ اچھا اخلاق کیا ہے؟ اچھے اخلاق کے سلسلے میں چونکہ بہت زیادہ تفصیل کا تو ٹائم ہے نہیں، اچھے اخلاق کے سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان سے امام نے سوال کیا، کسی نے امام سے سوال کیا مولا حسن خلق، اچھا اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ امام نے ارشاد فرمایا جب کسی سے ملاقات کرو تو خندہ پیشانی سے ملاقات کرو، تمہارا چہرہ مسکراتا ہوا ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد دوسری بات کیا فرمائی؟ تمہارے کلام میں نرم و نازکی، تمہارا کلام نرم و نازک ہو، یعنی تمہاری زبان میں مٹھاس ہونی چاہیے۔ چینی میں ایک کہاوت ہے، میں مطالعہ کر رہا تھا اس درس کی تیاری کے لیے، تو میں نے کئی کتابوں کا مطالعہ کیا تو وہاں چینی ایک کہاوت ملی کہ چینی میں ایک کہاوت ہے، وہ کہتے ہیں جس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہے اسے دکان نہیں کھولنی چاہیے۔ جس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہے اسے دکان نہیں کھولنی چاہیے۔ اس لیے کہ امام نے کیا فرمایا؟ ولا قرینہ کا حسن الخلق، حسن خلق سے بہتر جو ہے کوئی ساتھی نہیں ہے۔ ساتھی کون ہوتا ہے؟ جو آپ کو بے پناہ۔ اور پھر اس کے بعد کیا فرماتے ہیں امام جعفر صادق؟ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں حسن خلق کے ذریعے تزید بہ الرزق، خداوند عالم تمہارے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے اچھے اخلاق کی بنیاد پر۔ ہم سب اس بات کے پریشان ہیں کہ رزق میں اضافہ ہو جائے، رزق میں اضافہ ہو جائے، نہ چہرے پہ مسکراہٹ ہے، نہ آنکھوں میں کسی کے لیے محبت ہے، نہ دل میں کسی کے لیے ہمدردی ہے، تعویذ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کوئی روزی کی برکت کا تعویذ مل جائے۔ ارے بھائی تعویذ گلے کے اندر رکھا جاتا ہے جسے کوئی نہیں دیکھتا، تمہاری نرم زبانی کو سب دیکھتے ہیں، لہذا زبان میں نرمی، چہرے پہ مسکراہٹ پیدا کر لو، خدا رزق میں برکت عطا کر دے گا۔ زبان میں نرمی پیدا کر لو۔ اس کے بعد ایک حدیث اور ہے، حدیث کے سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟
جنت میں خداوند عالم نے ایسے کمرے بنائے ہیں جن کا اندر والا حصہ باہر سے دکھائی دیتا ہے اور باہر والا حصہ اندر سے دکھائی دیتا ہے۔ ہمارے نبی سے معلوم کیا گیا، یا اللہ کے نبی ان کمروں میں کون رہیں گے؟ امام پیغمبر نے فرمایا ان کمروں میں وہ لوگ رہیں گے جو لوگوں سے مسکرا کے ملاقات کرتے ہیں، جو لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتے ہیں، جو لوگوں کے دلوں کو خوش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے امام نے کیا فرمایا، لا قرین کا حسن الخلق، اچھے اخلاق سے بہتر کوئی دوست نہیں۔ پیغمبر اسلام ایک یہودی کے تھوڑے سے مقروض تھے، کچھ قرضہ تھا پیغمبر اسلام کے اوپر۔ ایک روز یہودی جو ہے آپ سے قرض مانگنے کے لیے آیا، اے اللہ کے نبی میرا قرض مجھے عطا کا ادا دے دیجئے، کر دیجئے، میرا قرض مجھے دے دیجئے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ دیکھیے بھائی ابھی تو میرے پاس پیسے ہے ہی نہیں، ابھی میں فی الحال تو نہیں دے سکتا۔ اس یہودی نے کہا کہ اللہ کے نبی ٹھیک ہے، جب تک آپ میرا پیسہ نہیں دیں گے تب تک میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ پیغمبر نے کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ کے نبی اس کے پاس بیٹھ رہے ہیں یہاں تک کہ مغربین ہو گئی، نماز مغرب اور عشاء دونوں ہو گئی، یہاں تک کہ صبح کی نماز بھی ہو گئی۔ پیغمبر اسلام کے صحابہ نے اس یہودی کو ڈرایا اور دھمکانا چاہا۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں؟ اس کے بعد جو ہے نماز ظہرین بھی ادا ہو گئی اسی کے ساتھ، اسی کے یہاں جو ہے جہاں وہ حصار میں کیے ہوا وہیں پیغمبر نے نماز ظہرین ادا کی۔ اور جب پیغمبر اسلام نے نماز ظہرین ادا کی وہیں اس صورت میں اللہ کے نبی نے نماز ظہرین ادا کی، تو اس وقت جو ہے پیغمبر اسلام سے نماز ظہرین ادا ہو گئی تو یہودی کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی میں نے یہ کام اس لیے نہیں کیا ہے کہ میں آپ سے جو ہے پیسے کا فوراً مطالبہ یا واپس چاہتا ہوں، بلکہ میں نے توریت میں یہ پڑھ رکھا ہے کہ ایک پیغمبر آئے گا آخری جس کا نام محمد ہوگا اور اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، نہ وہ نرم نہ وہ سخت زبان ہوگا، نہ لوگوں کے ساتھ غصہ کرے گا، نہ بد مزاجی اختیار کرے گا اور نہ ہی بد کلامی اختیار کرے گا۔ لہذا میں نے یہ سب باتیں آپ میں دیکھ لی اور میں آپ کے لیے اب جو ہے میں کلمہ اسلام یعنی شہادتین پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ لہذا حسن خلق نے ایک انسان کو ایمان میں داخل کر دیا۔ پیغمبر نے کیا فرمایا، لا قرین کا حسن الخلق، حسن خلق اچھے اخلاق سے بہتر کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے۔ تیسری چیز کیا فرماتے ہیں، ولا میراث کل ادب، اور ادب سے بڑھ کے کوئی میراث نہیں ہے۔ ادب کس کو کہتے ہیں؟ ادب یہی روزمرہ کی جو ہماری زندگی ہے، کسی سے ملاقات کریں تو سلام کے ساتھ کلام کریں، تمہاری گفتگو میں پاکیزگی ہو، کلام میں پاکیزگی ہو۔ لہذا ہمارا کلام جو ہے ہمیں اسلام نے ادب سکھایا ہے، جب کسی سے ملاقات کرو تو سلام کے ذریعے گفتگو کا آغاز کرو، یہی تو سکھایا نا، یہی ادب ہے۔ اور اس کے بعد پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں سلام ہماری ملت کے لیے تحفہ ہے اور امان کی ضمانت ہے۔ سلام ہماری ملت کے لیے تحفہ ہے اور امان کی ضمانت ہے۔ اور اس کے بعد حدیث میں آیا ہے کہ سلام تمہیں کیا فائدہ لہذا ایک آدمی سے سوال ہوا، اور وہ سوال یہ ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہ میں بڑا مقبول تھا، لوگ اس سے بڑی محبت کرتے تھے۔ کسی نے اس سے معلوم کیا بھائی لوگ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، آخر کیا نسخہ ہے آپ کے پاس؟ ہر آدمی آپ سے محبت کیے ہوئے ہے، ہر آدمی آپ کو احترام کے ساتھ بلاتا ہے، بولتا ہے۔ کہا کچھ بھی نہیں۔ کہا پھر لوگوں کے دلوں میں آپ کا یہ احترام، اتنی محبت کیسے؟ تو اس نے جواب دیا چونکہ میری عادت یہ ہے کہ میں جس سے ملتا ہوں بآواز بلند سلام کرتا ہوں، لہذا اس سلام کے ذریعے لوگوں میں یہ احترام پایا جاتا ہے۔ یہی بات ہم نے اپنے پیغمبر کی سیرت میں دیکھی، وہ جہاں سے گزرتے تھے لوگوں کو سلام کرتے تھے۔ حد تو یہ ہے کہ ہمارے نبی بچوں کو سلام کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے یہ تین باتیں انشاءاللہ اس سے اگلا سلسلہ جاری رہے گا، اور دھیرے دھیرے کر کے ہو سکتا ہے ایک دن ہم اس سبق کو، اس درس کو بہت دور تک لے جائیں، اور ہر بستی میں،
ہر جگہ پر نہج البلاغہ کی روشنیاں بکھیریں، مگر اس کے لیے دوستوں کا، ساتھیوں کا اور فکر مند لوگوں کا ہونا بہت ضروری ہے، جو اپنی قوم کی فکر کرتے ہیں، خدا انہیں نعمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ لہذا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدا ہمارے اس پروگرام کو، نہج البلاغہ کو، دنیا کے ہر حصے میں بلکہ ہر زبان میں پھیلانے کی، پہنچانے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ ہمارے گھر نہج البلاغہ کی روشنی میں چمکیں، ہماری زندگی نہج البلاغہ کی طرز پہ ہماری زندگی گزرے، ایسی توفیق عنایت فرما، اور ہمیں اہل بیت کی سیرت پر عمل کرنے کی سعادت عنایت فرما۔ آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ آج 5 سوال کا بھی سلسلہ رکھا ہے، 5 سوال، اور اس میں پہلا سوال ہم آپ کی خدمت میں یہ کرتے ہیں کہ جامع نہج البلاغہ، پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون ہے؟ چونکہ امام علی کے خطبے بکھرے ہوئے تھے، الگ الگ کتابوں میں تھے، کس عالم نے ان بکھرے ہوئے خطبوں کو ایک جگہ جمع کیا اور وہ جامع نہج البلاغہ قرار پائے؟ پہلا سوال ہے سید رضی علیہ الرحمہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ نہج البلاغہ کے کتنے حصے ہیں؟ ہاں، خطبہ، خط اور نصیحت، یعنی اللہم صلی علی محمد، یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہج البلاغہ کے 3 حصے بیان کیے گئے ہیں۔ خط کی خطبے کی صورت میں پہلا حصہ ہے، اور خطوط کی صورت میں خط جنہیں مکتوب کہا جاتا ہے دوسرا حصہ ہے، اور کلمات قصار جنہیں کلمات حکمت بھی کہتے ہیں تیسرا حصہ ہے۔ نہج البلاغہ 3 حصوں میں شامل ہے۔ امام کا ایک خط ہے بہت عظیم، جس میں امام نے پوری حکومت کا نقشہ کھینچا ہے، اور اس میں یہ بھی فرمایا ہے کہ دیکھو تمہیں 2 طرح کے لوگوں سے سامنا کرنا ہے، ایک وہ جو تمہارے مذہبی بھائی ہیں، اور ایک وہ جو تمہارے مذہبی تو نہیں ہے مگر انسانیت میں، جامع انسانیت میں تمہارے بھائی ہیں۔ وہ حکومت نامہ امام نے کس کے نام لکھا اور وہ کس جگہ کے والی تھے جس کے نام امام نے یہ جو ہے حکومت نامہ تحریر کیا؟ جی، مالک اشتر، اور کا مصر کے گورنر تھے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ مالک اشتر کی شہادت تو راستے میں ہی ہو گئی تھی، لیکن جب امام نے ان کو مصر کا گورنر بنا کے بھیجا تو وہی مکر و فریب کے ذریعے سے مالک اشتر کو زہر دغا دے کے قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ لیکن ان کو جب امام بھیج رہے تھے، روانہ کر رہے تھے، تو امام نے ان کے نام ایک عظیم حکومت نامہ لکھا۔ وہ حکومت نامہ، خدا کی قسم اگر ساری حکومتوں میں اس طریقے کے قانون آج بھی دیکھے جائیں تو آج تک بھی دنیا اتنی حکومت اس قانون کی اس منزل تک نہیں پہنچی جو امام نے تحریر فرما دیے۔ اور امام نے مالک اشتر کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ بے پناہ منزلوں کے مالک ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کیا؟ مالک میرے لیے ویسے ہیں جیسے میں رسول اللہ کے لیے مالک۔ تو یہ حکومت نامہ امام نے مالک کے لیے۔ امام کے وہ کون صحابی ہیں، امام علی کے وہ کون صحابی ہیں جن کا تذکرہ خود نہج البلاغہ میں موجود ہے، اور امام نے ان کو کہا ہے کہ یہ میرے بیٹے ہیں؟ امام نے کس کو اپنا بیٹا قرار دیا ہے؟ جی، محمد ابن ابی بکر۔ امام نے فرمایا گو کہ یہ صلب ابی بکر کے صلب سے ہے مگر میرا بیٹا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پانچواں اور لاسٹ سوال یہ ہے کہ عقل کے سلسلے میں جو ہم نے بات کی ہے،
تو یہ کس امام کی حدیث ہے جس میں امام نے فرمایا کہ عقل وہ ہے جس سے مالک کی عبادت کی جائے؟ جی نام لے گئے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم اس مختصر سی کوشش کو ایسی کامیابی عنایت فرما کہ ہم نہج البلاغہ کو ہر جگہ عام کر سکیں، ایسی توفیق عنایت فرما۔ اور جو بھی لوگ اس کار خیر میں شریک ہیں خداوند عالم ان سب کو توفیقات میں اضافہ فرما، جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اور جہاں جہاں انسان بستے ہیں سب کو اپنے حفظ و امان میں عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔